انبیاء پر اتر گئی. کیا ہو گئی؟ دین کمپلیٹ ہو گیا. آپ اس دین کے اسرار اور رموز ولی پر کھلتے، باقی کوئی نئی چیز نہیں کھلتی. کیا ہوتا ہے؟ الہام کے ذریعے وہ اسرار اس پہ کھولے جاتے ہیں کہ اس بات کا جو حضور نے فرمایا یہ مقصد ہے، یہ قرآن کی اس آیت کا یہ مقصد ہے، اس حدیث کا یہ مقصد ہے، اس سے فقہ کا یہ مسئلہ نکلتا ہے، اس سے تصوف کا یہ مسئلہ نکلتا ہے. یہ چیزیں اب وہ نیا، وہ باقی جو پیدا ہوں گے وہ شیطانوں پہ پیدا ہوں گے. پہلے اصلی چیز پیدا ہوتی ہے، پھر نقلی چیز پیدا ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ یا نقلی کا وجود پہلے، مطلب پہلے اصلی نبی پیدا ہوئے تو بعد میں نقلی پیدا ہوئے نا. تو جادو انسان کے اندر یہ گمراہی پیدا کرتا ہے. ہم نے آپ کو چانٹ پانٹ کے سارا ادھر کر دیا، پھر بھی نخرے. میں تمہیں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ان سارے بزرگوں میں سے ایک ایک عمل انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا اپنے پاس، جن سے یہ بزرگیاں قائم ہیں. سارے عامل بیٹھے ہیں، اگر دلیلاً بولے یہ عملیات پر اپنے سلسلے چلا رہے ہیں. سلسلہ تھوڑی طے کیا انہوں نے، عمل کی چلہ کشی کر کے اس وقت ان کی بزرگیاں قائم ہیں. ایک ایک نہ ایک عمل یا اجازت دے دیتے ہیں. اب میں آپ سے کہوں سمپل سی بات ہے، اب یہ سمجھ میں آپ لوگ یہ مولویوں کی سمجھ میں آسانی سے آئے، باقیوں کی آئے کہ نہ آئے. درس نظامی ایک شخص نہ پڑھاؤ، میں تو کہوں کہ آپ کو اجازت حدیث ہے. تو اس کو آپ کمال والا کہو گے؟ سند تو آگے. اب یہ کیا کرے گا؟ علم حاصل کرے گا. لیکن ایک نے درس نظامی پڑھاؤ تو یہ اجازت منتقل ہوتی ہے مگر فن منتقل نہیں ہوتا. کیا؟ اجازت منتقل ہو جاتی. اتنا بزرگ کہہ دے کہ میری طرف سے اجازت ہے، اس شخص کو یہ نسبت منتقل ہو گئی، مگر وہ جو علم ہے وہ منتقل نہیں ہو سکتا. اب اس کو یہ سیکھنا پڑے گا. کیا ہوگا؟ سیکھنا پڑے گا. اسی طرح جس بزرگ نے عملیات کی ہو وہ کہتے ہیں میری طرف سے تمہیں دم کی اجازت ہے. صحیح ہے؟ یہی حال نسبت ہے تصوف میں. بھائی منتقل ہو گیا، مگر اگر یہ اس پر بھائی اس چیز کے لیے تم یہ دم کر دیا کرو، اجازت میری طرف سے. کیا فرمایا؟ تو اس کا دم اثر کرے گا، مگر اس کو رجت دمادم کرے گا. پریس. پھر کیا بولے گا؟ وہی میں تو اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، ماں خود قرآن میں اللہ فرماتے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اس کے خلاف ہوا تو آپ نے اللہ کے قانون کے خلاف کام کیا، اس لیے اللہ آپ کو نقصان ہوا. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم نے قانون کے خلاف کام کیا ہے. فرق اتنا ہے کہ میں یہ عرض ہے میری کہ میں کہتا ہوں پہلے اس کو اہل ذکر بناؤ پھر اجازت دے دو. سبحان اللہ. یہ قرآن کا قانون ہے. آپ ایسے ہی دے دیتے ہو، اس کا نقصان ہے. اور وہ بالکل مل رہا ہے. کتنے بڑے بڑے بزرگان دین بیمار پڑ جاتے ہیں. بڑے بڑے بزرگ، وجہ کیا؟ میں نے فلاں بزرگ سے اجازت لیے، اگر اس سے بھی بڑے سے لیے اور اس سے بھی بڑے سے لیے. پھر بعد میں جو ہے نا اتنا خطرناک ان پر اثر ہوتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلتا. وجہ یہ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں یہ لوگوں کو بیوقوفی ہے، یہ نفسیاتی مریض ہے، لہذا تعویذ لکھ کے دے دو بس یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ جب نفسیاتی مریض کے پاس تعویذ جاتا ہے، وہ نفسیاتی مریض جب پیتا ہے وہ تو ٹھیک ہو جاتا ہے، ادھر یہ نفسیاتی ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا تو نے تعویذ دیا تھا، وہ شکینا. اب یہ کہتے ہوئے یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور پھر چھپاتے بھی ہیں. اچھا کسی کو کہ بھائی آپ ذکر کیوں کرتے ہو؟ میں تو ایسے اللہ کی رضا کے لیے ذکر کر رہا تھا. تو میں نے کہا اس لیے تو شیطان کو برا لگتا ہے کہ تم اللہ کی رضا کے لیے کیوں کر رہے ہو. اللہ کی رضا کے لیے ذکر سے منع کر رہا ہے آپ کو. یہی تو ولایت ہے. یہ بزرگ پاگل نہیں تھے. اس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ چیزیں ان کے سامنے کھل کے آتی تھی.
تو ان کو پتہ ہوتا تھا یہ وار کہاں سے آ رہا ہے. اب سمجھے؟ تو جو طریقے انہوں نے اس کے لیے بنائے آپ اگر اس پر چلتے ہو تو اللہ آپ کو کامیابی دے گا, اور اگر نہیں چلتے تو نہیں. یہی میں نے کہا کہ رخ ان کا صحیح ہے تو ہمارا رخ بزرگ ہے. مجھے کیوں ملا ہے؟ میں نے پچھلے بزرگوں کا رخ دیکھا. میرے بارے میں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو, آپ پچھلی کتابیں پڑھنا, اس دور کے کسی بزرگ کی کتاب مت پڑھنا. سمجھ گئے؟ یہ 1400 سال والوں کے کسی کی کتاب نہیں پڑھنا, پچھلی پڑھنا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ سے آگے پھر تمہاری سمجھ میں میری باتیں آ جائیں گی, اور اگر تو اس وقت پڑھے گا تو تیری سمجھ میں نہیں آئیں گی. کوئی کہتا تھا ناجائز ہے, یہ فلانا ہے, یہ دھمکانا ہے. آپ لوگوں نے آج تک پڑھی شیخ شہاب الدین سہروردی کی کتاب عوارف المعارف؟ نہیں پڑھی. کسی عالم نے پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی. شیخ عبد القادر جیلانی کی پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی ہے. مکتوبات ربانی پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی ہے. شاہ ولی اللہ کو پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض یہ ہے کہ کامل اس چیز کو کرے تاکہ لوگوں کا عقیدہ بچائے. تو عقیدہ بچانا فرض ہوا, اور اس کا مقدمہ یہ بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ ادھر عالم آتا ہے نماز پڑھا نہیں سکتا, میرے بالکل ٹھیک ہوں لیکن جب نماز پڑھاتا ہوں میری آواز بند ہو جاتی ہے. یہ کیا چیز؟ میں آپ کو دکھا دوں, مشاہدہ کرا دوں. اللہ کا نام نہیں لے سکتے. تو بھائی جب ایک چیز سے کفر ثابت ہے تو یہ تو چھوٹی چیز ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بندہ گولی سے مر تو سکتا ہے, آپ کہتے ہیں گولی مار سکتی ہے مگر زخمی نہیں کر سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ میرے طرف جو آپ کی نظر تھے ابتدا کے اندر, یہ میرے چاچا وغیرہ جتنے یہ گواہ ہیں, آپ نے کبھی میری نماز فوت ہوتے ہوئے دیکھی ہے؟ تکبیر اولیٰ میری نہیں چھوٹی تھی, پرسوں نہیں چھوٹی. ہم لوگ جب سے میں نے اس لائن میں, میری نماز نہیں چھوٹی ہے. تہجد ہم لوگوں نے نہیں چھوڑی ہے. بات کرتے ہو مبتدا کی, آپ سنتے جاؤ. اس جادو کو کاٹنے کے لیے میں نے سورہ فلق ناس 11,000 مرتبہ پڑھی ہے. کتنی؟ 200 مرتبہ نفلیں پڑھی. ایک جب ہم سے صرف نماز چھوٹتی. باتیں کرتے ہو ابھی دیکھ رہا ہے سر, ان چیزوں کو دیکھ کے تو اللہ, جب انسان معذور ہو جاتا ہے. اس میں پھر دو باتیں. اگر میں اس وقت یہ کہوں کہ میں معذور نہیں, تو میں تو تمہارے لیے جو ہے نا ریا کے لیے نماز پڑھوں. تو میں نے اللہ کے لیے نہیں پڑھی, ریاکاری کی. کیا کی؟ کہ لوگ میرے پیچھے باتیں کرتے. لیکن بات یہ کہ ریاکاری بھی نہیں ہوتی. عذر میں وہ تجھے کسی چیز کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتے. کیا کریں گے؟ اب یہ ساری دنیا کا جو تم لوگ علاج کرتے ہو, اس کا لوڈ کس کے اوپر ہے؟ آپ پر, میرے پر. کس پر ہے؟ اب لڑائی کے اندر جب آپ لڑ رہے ہو تو تم کو روکے گا نہیں. جی اٹھنا غیر اختیاری ہے, اختیاری ہے؟ جی غیر اختیاری ہے. سونا اختیاری ہے کہ اختیاری ہے؟ غیر اختیاری. تو غیر اختیاری پہ فتوی کیوں لگا رہے؟ دوسری بات عقلی دلیل سے ثابت کرتا ہوں. ایک شخص کسی چیز کا بھی عادی ہو جائے, اس کی عادت نہیں چھوٹتی. یہ حدیث سے ثابت ہے. تو ایک شخص جب 5 وقت نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھے, اس کی عادت بن گئی نا, تو عقلی طور پہ اس کی عادت چھوٹنی نہیں چاہیے. تو لازمی بات ہے کوئی اور قوت متحرک ہو چکی ہے جو اس کو روکے. اب سمجھے؟ جب میں نے کہا کہ اس چیز پر جادو ہے تو مانو, کیونکہ میں اس کا عارف ہوں. میں اپنے آپ کو بنا. اب دو باتیں, اگر میں اس پر ناشکری کروں تو اللہ سے مجرم بنتا ہوں اللہ کا, اور اگر میں اس پر صبر نہ کروں تو دونوں صورتوں میں اللہ ناراض ہوتا ہے. تو جب بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اس پر صبر کرو اور شفا کے لیے دعا کرو. اب جب شفا نہیں ملی, اس میں 2 حکمت ہے کہ اللہ تمہیں دکھا رہا ہے کہ یہ تیرا کمال نہیں ہے. اگر تیرے اندر کمال ہوتا تو خود اپنے کو سیدھا کر دیتا نا.
آپ علیہ السلام کی جب آخری زندگی آئی بیماری کی تو آپ علیہ السلام کی نمازیں فوت ہوئی بیماری کی وجہ سے. نسبت میں جب بھی کمال اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے, یہ جا کے مشاہدہ کرو, بزرگ بیمار ضرور ہوتا ہے,